أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ النمل 82 آیت تک کیا تھا، 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر کر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بندی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا اور تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا۔ علمی احاطہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی تحقیق کی تھی، نہ کوئی تدبر کیا تھا، نہ کوئی غور و فکر کیا تھا، بس سرسری نظر سے ہی اس کو جھٹلا دیا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب سوٹ پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا 3 طرح کے سور ہیں۔ سب سے پہلے نفخ فزع ہوگا جس میں بڑی تیز آواز آئے گی اور پھر لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور دوسرا نفخ صاعقہ ہوگا جس میں سب بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، اور پھر ہوگا نفخ قیامہ جو رب العالمین یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جو سور ہوگا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے نکل کے قبروں میں سے پھر اپنے میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا۔ اور کس کو اللہ اس ہال سے بچائے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ بچیں گے، اور سب کام دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو، کتنی ناشکری کرتے ہو، کتنی نافرمانی کرتے ہو، کتنے اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہو، کتنا تکبر آ جاتا ہے تم میں۔ جو شخص بھلائی لے کے آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ پائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ان سب لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی جیسا تم نے کیا تھا ویسا تمہیں بدلہ مل گیا۔ اور تم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اس کے لیے سامان کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری دنیا میں ہوتی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اے رسول ان سے کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں، شہر حاضر البلد الامین، خاص شہر،
جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تم جنہیں معبود بنائے بیٹھے ہو ان میں کسی کی یہ طاقت نہ تھی کہ شہر کو حرم بنا سکتا، اور عرب کے جنگجو اور غارت گر قبیلوں سے اس کا احترام کرا سکتا۔ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ اصل محسن کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکوں جن کا کوئی ذرہ برابر احسان مجھ پر نہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دو۔ اب سورۃ القصص آ گئی۔ قصص قصے کو کہا جاتا ہے، اور قصہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قصے میں سننے والا بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو قصے کو قصہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ یا رابغ کے قریب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ سے کہا، کیا آپ کو اپنا وطن جس میں آپ کے پیدا ہوئے تھے یاد آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے یہ سورت سنائی جس کے آخر میں بشارت ہے کہ مکہ فتح ہو کر آپ کے قبضے میں آ جائے گا اور آپ اپنی اس جگہ پر جا سکیں گے۔ یہ بھی اس کی ترتیب بھی وہی ہے، یعنی یہ جو تینوں صورتیں ہیں، سورت نمل کے دیباچے میں ابن عباس نے نقل کیا کہ سورت شعراء، سورت نمل اور سورت القصص یکے بعد دیگرے نازل ہوئی، ان کے نمبر بھی یہی ہیں، جو ان کی نزولی ترتیب ہے وہ یہی ہے، 47، 48، 49۔ اور آیت 25 کے یعنی جو آیت 25 ہے وہ وجہ تسمیہ ہے، وقص علیہ القصص، تو یہ لفظ آیا ہوا ہے اس میں، اور اس میں مکی دور کی آخری صورت ہے۔ ترتیب وار واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ان تینوں میں ایک باہمی ربط ہے۔ کس چیز کا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء جو ان میں بیان کیے گئے وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بنا دیتے ہیں۔ سورت شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمے ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ میں وہاں گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تو کر گیا جو تو کر گیا، تو ان کو وہ قتل کا یاد دلاتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے ہیں اور انہوں نے آگ دیکھی، وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ یہ سفر کیسا تھا۔ تو یہ اس قصے کو تینوں میں بیان کیا گیا۔ اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے وہ 28 ہے اور نزولی ترتیب 49 ہے۔ اس کی آیات 88 ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وتري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تا سین میم، یہ تینوں صورتیں تا سین میم سے شروع ہوئی، پہلی صورت بھی اور اس کے بعد جو ہم نے مکمل کی نمل بھی، شعراء بھی تا سین میم سے شروع ہوئی اور نمل تا سین سے شروع ہوئی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ پھر تا سین میم سے، یہ تین ہی صورتیں ہیں جن کے حروف مقطعات یہ ہیں، اور یہ صورتوں کے قرآنی نام بھی کہلاتے ہیں، اور یہ آیات متشابہات کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو کتاب المبین یعنی قرآن کی آیات ہیں، لوح محفوظ بھی اس سے مطلب ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ، حضرت موسیٰ کا یہاں نام آیا تو موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے اور یہ محل میں رکھا گیا تھا آپ کا نام، اور اس کا مطلب ہے میں نے اسے پانی سے نکالا، یعنی منہ پانی کو کہتے ہیں، اور سے بچایا ہوا، تو موسیٰ بن گیا۔ اور فرعون جو ہے وہ رات سورج کو کہتے تھے، سورج دیوتا کا اوتار اپنے آپ کو وہ کہتا تھا، تو اس سے فرعون۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور قبطیوں کو اس نے یعنی اوپر کا درجہ دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل بنا کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنے، اور اس کے بعد یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ بنے تھے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ کیا ڈر تھا؟ کہ خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری سلطنت کو تہس نہس کر رہا ہے۔ پھر ایک نجومی نے بھی اس کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہاری سلطنت کو برباد کرے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ حکمران رہے تھے بنی اسرائیل حضرت یوسف کے دور میں، تو 400 سال ان کی حکومت رہی تھی، تو اس کو یہ خوف تھا کہ یہ لوگ پھر نہ اقتدار پہ آ جائیں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی آبادی میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، تو جس طرح وہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑھ رہے تھے اس چیز سے بھی یہ خائف تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ دیکھیں، ہر بے حساب بچوں کو، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کرایا، اور جس بچے سے اس کو خطرہ تھا وہ اس کی گود میں پل رہا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ بیوی بنی اسرائیل میں سے تھی آسیہ، تو اس نے یہ کہا کیونکہ سب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ میں نے محبت ڈالی ہوئی تھی کہ جو بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اور یہ جو حامان ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن غداری کر کے فرعون کا مقرب بن گیا تھا بنی اسرائیل کا، لیکن غداری کر کے اس کے ساتھ مل گیا تھا۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے جا، اور چنانچہ وہ الگ سے اس کی طرف دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ سائڈ سے ہو کے وہ چلتی رہی کنارے پہ، اور وہ اس کو سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنا کے اوپر سے کور کر کے اس میں ڈال کے تو دریا میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے۔
اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دیں۔ اور اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیں گے، کیونکہ لوگ آ رہے تھے، بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا اور ان کو بڑا فکر لگا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ اس زمانے میں اوپر کا دودھ بچوں کو دینے کا بالکل رواج نہیں تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو لوگ آ جا رہے تھے، تو اس لڑکی کو بھی موقع مل گیا اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں گے۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ 33 سال تک جوبن اور عروج کا زمانہ ہوتا ہے، 40 تک یہ رہتا ہے، اور 40 کے بعد جسمانی اور ذہنی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 33 سے 40 سال تک رشد ہے، اور 33 سال کو سن وقوف بھی کہا جاتا ہے، اور 40 کو استوا۔ حضرت موسیٰ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ تو وہ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ وہ غفلت کا وقت تھا، یعنی یا تو رات کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے، یا قیلولہ کا وقت تھا، یہ دو زیادہ غفلت کے ہوتے ہیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم سے والے کے خلاف اس سے مدد کے لیے پکارا، یعنی بنی اسرائیل والے نے قبطی کے خلاف پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے، اور کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں یہ لوگ رہتے تھے، ان کی بستیاں تھیں، اور تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جو ان پر ڈھائے جاتے تھے۔ اور آپ کی کوششوں سے ہی فرعون نے ان کی 1 دن کی چھٹی بحال کر دی تھی، جو کہ پہلے چھٹی دی ہوئی تھی، بعد میں اس نے وہ ختم کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تو یہ بڑے کمزور ہو جائیں گے اور تمہارے کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے اگر آپ نے ان کو ہفتے میں 1 دن چھٹی نہ دی۔ تو آپ کی درخواست پر وہ چھٹی بحال ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں، مغفرت ہو گئی ہوئی تھی ان کی۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ معاف کر دیا نا اللہ نے قتل خطا کو۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو اس نے سمجھا میرے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو وہ پکار اٹھا۔ اس کو غلطی لگی، آپ نے کیا تھا قبطی پر، اسے لگا کہ میرے پہ کر رہا ہے، تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرے گا جس طرح کل تو ایک شخص کو کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا، اے میرے رب مجھے رب نجنی من القوم الظالمین، کہ ان ظالموں سے مجھے بچا۔ تو وہ شخص جو دوسرا تھا مصری قبطی، اس نے جا کے بتا دیا کہ جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا، اور پھر وہاں مشورے ہو رہے تھے کہ اب اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو جو بتانے آیا تھا وہ بھی قبطی تھا، لیکن ہمدرد تھا وہ ان کا۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ دیکھیں، یہ ہر وقت دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے لگ 2 عورتیں اپنے جانور لیے کھڑی ہیں،
और वो अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले ना जाएं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए वाली जगह पर जाकर बैठ गया और बोला, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो मिस्र से बेसरो सामानी की हालत में निकले थे। कमो बेश 8 दिन में मदीन पहुँचे होंगे। इस दौरान दरख्तों के पत्ते खाए थे, ग़ज़ाएँ नहीं खाई थी। तो यहाँ जो कहा गया कि ए मेरे रब, जो भी खैर तो मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। तो यहाँ रिज़्क सबसे पहली इंसान की ज़रूरत होती है। पत्ते खाए 8 दिन। कुछ देर न गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई आई और कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। देखिए, फ़ौरन ही अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका अजर आपको दें। मूसा जब उनके पास पहुंचा और सारा किस्सा उनको सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ न कर, अब तो जालिम लोगों से निकल आया है। उनके वालिद का नाम शुएब था, हज़रत शुएब। और उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को मुलाजम रख लें। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजम रखें वही हो सकता है जो कवी और अमीन हो। तो ये उनको कैसे अंदाज़ा हुआ कि बाज़ रवायात में है कि चरवाहों की आदत ये थी कि अपने जानवरों को पानी पिलाने के बाद एक भारी पत्थर से कुएं का मुंह बंद कर देते थे और ये औरतें अपने जानवरों के लिए बचे हुए पानी पर इक्तफा करती थी, यानी उनको पेट भर के पानी नहीं मिलता था। और इस भारी पत्थर को 10 लोग मिलकर उठाते थे, मगर जब हज़रत मूसा पानी पिलाने के लिए आए तो उन्होंने अकेले ही इस पत्थर को उठा लिया। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि वो बड़े कवि हैं, बड़े क़ुव्वत वाले हैं। दूसरा जो अमीन है उसका अंदाज़ा कैसे हुआ कि जब वो उनके साथ चले तो उन्होंने कहा कि मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे से मुझे रास्ता बताना। इन्होंने क्यों किया कि अमानतदार, कि वो नहीं चाहते थे कि उन औरतों पर आपकी नज़र पड़े, वो पीछे रहें और रास्ता बताती जाएं। तो ये 2 खूबियाँ उन्होंने देख ली थी आपकी। उसके बाप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो, और अगर तुम 10 साल रहो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता, तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय पा गई। कुछ लोगों का ख्याल है, देखें ये जो चीज़ें मैं अक्सर आपको बताती हूँ ये रवायात होती हैं, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मुख्तलिफ़ तफासीर में से हमें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में से ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शर्त महर के बदले में थी, ये 8-10 साल, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, उसके बाद फिर कोई ज़्यादती मुझ पर ना हो, और जो कुछ कौल करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है, अल्लाह को ज़ामिन ठहराया। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली, यानी 10 साल गुजर गए, और वह अपने अहल अयाल को लेके चला तो तूर की जानिब उसको एक आग नज़र आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर ले आऊँ या इस आग से कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम ताप सको। मैंने बताया ना कि वो रास्ता भूल गए थे, उनकी ज़ौजा साथ थी और कहा जाता है वो प्रेग्नेंट थी और शदीद सर्दी थी। तो उन्होंने कहा ये हम लोग बैठ के आग ताप रहे हैं, तो मैं इनसे बस्ती का भी पूछ लूँगा, रास्ते का भी पूछ लूँगा और अंगारा ले आऊँगा ताकि हम गर्म हो जाएं। वहाँ पहुँचा तो वादी के दाहिने किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह सारे जहानों का रब। और ये मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ यानी तरह से इसको बयान किया गया। सूरत ताहा में कहा गया इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। और सूरत नमल में नूदियाम बूर का फिन्नार, पुकारा गया जो बाबरकत आग थी उसमें से, और हुक्म दिया कि फेंक दे अपनी लाठी, जो कि इसका मतलब है कि उनकी आदत थी कि वो हाथ में लाठी रखते थे।
जो ही कि मूसा ने देखा वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आ, खौफ न कर, तो बिल्कुल महफूज है। डर गए ना, ये क्या बन गया? जानून, सांप बन गया था वो। अपना हाथ गिरेबान में डाला, चमकता हुआ निकला बगैर किसी तकलीफ के। और खौफ से बचने के लिए तो अपना बाजू भींच लेगा। अगर तुझे ये अल्लाह के मुजदे हैं, इनको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। देखें ये इनके साथ क्या हुआ, खड़े खड़े नबूवत और खड़े खड़े मुजदे। तो बड़े ये कवीउल कल्ब थे कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए, वरना कहाँ ये चीज़ें बर्दाश्त होती। अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे बातें कर रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर वो दो मुजज़े भी, उनको भी बर्दाश्त कर लिया। थोड़ा डरे ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फ़िरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज़ किया, मेरे आका, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ और मैं डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। अब जो ये उन्होंने ये कहा है ना, मुझे मार डालेंगे, तो इसमें नबियों और रसूलों की शान बड़ी अलहदा होती है। उनको अपनी मौत का फ़िक्र नहीं था। उनको क्या फ़िक्र था कि अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा तो मेरा भाई जो है, अगर उसको आप मेरे साथ मददगार बना दें तो वो मफरूर मुजरिम नहीं है, वो मेरे बाद ये अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का जो मिशन है उसको पूरा करेगा। तो उनको ये अपनी मौत का खौफ नहीं था, बल्कि ये खौफ था कि जो मिशन मेरे सुपुर्द किया जा रहा है वो शायद मैं पूरा ना कर सकूं। मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा ज़ुबान आवर है, आप मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दें ताकि वो मेरी तायद करे। वो बड़े शानदार खतीब थे, 3 साल बड़े थे आपसे, तो मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के ज़रिए से तेरे हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सतवत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के ज़ोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। ये जो दुआ अपने भाई के लिए आपने की, तो ये बेहतरीन दुआ थी। फिर जब मूसा उन लोगों के पास खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, सिर्फ मुफ्तरा, घरा हुआ जादू। और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के ज़माने में कभी सुनी ही नहीं थी। अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ तुम्हारा रब्बे आला। तो हमारे बाप दादा ने तो कभी ये नहीं कहा था कि कोई और भी है, सूरज देवता के अलावा भी कोई है। बुतों की प्रस्तिश भी करते थे, 2-3 चीज़ों की प्रस्तिश होती थी, गाय की प्रस्तिश भी होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये पता नहीं तुम क्या नई चीज़ लेके आ गए हो, हमने तो ये अपने बाप दादा से कभी नहीं सुना कि एक ही माबूद सारे काम करने वाला हो। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ़ है जो उसकी तरफ से हदायत लेके आया है, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक़ ये है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। और यानी रब्बुल आलमीन के बारे में मैंने और हमारे आबा व अजदाद ने तो कभी नहीं सुना। अना रब्बुकुमुल आला, पहले वो थे और अब मैं रब्बे आला हूँ। और फिरौन ने कहा, अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा किसी को रब नहीं मानता। हामान, ज़रा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के रब को देख सकूं। मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। उसका ख्याल था कि वो एक बिल्डिंग बनाएगा और रब तक पहुँच जाएगा। 50,000 मेमार और मजदूर थे, कारीगर और बढ़ई इसके अलावा थे। कहते हैं इस वाक़े से पहले पक्की ईंटों का रिवाज न था। सबसे पहले फिरौन ने ईजाद करवाई और महल को इतना ऊंचा बनाया गया कि इससे पहले उस जगह पर कोई ऐसी इमारत ना थी। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया। उन्होंने एक ही ज़रब से इस महल के 3 टुकड़े कर दिए। फिरौनी फ़ौज के हज़ारों सिपाही उसके नीचे आके हलाक हो गए। ये जो अल्लाह को देखने के लिए उसने बनाई थी, उसका ये अंजाम हुआ। उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बग़ैर किसी हक़ के घुमंड किया, बड़ाई का घुमंड किया, और समझे कि उन्हें हमारी तरफ कभी पलटना नहीं है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नम की तरफ
दावत देने वाले पेश रो बना दिया। क्या मतलब कि आगे आगे फ़िरौन होंगे, सारे फ़राइना जमा है ना, फ़राइना जितने भी फ़िरौन गुजरे हैं वो आगे आगे होंगे और पीछे पीछे उनकी कौम सारी जो जिसने उनकी पैरवी की वो दोज़ख में जाएंगे। और इसी तरह जिन लोगों ने दुनिया में लोगों को बुराई की तरफ लगाया होगा वो भी आगे आगे होंगे और उनके पैरोकार उनके पीछे होंगे। ये सिर्फ फ़िरौन के साथ नहीं होगा, सब लोगों को जो गुनाहगार हैं कब्र में आग पूरे दिन में एक दफ़ा दिखाई जाती है, लेकिन आले फ़िरौन को दिन में 2 दफ़ा आग दिखाई जाती है। अल्लाह के गज़ब का अंदाज़ा लगाएं। क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। मकबूहीन आया तो बिगाड़े हुए, चेहरे बिगड़ जाएंगे उनके। इंसान के आमाल जो वो दुनिया में करता है बरज़ख में भी और महशर में भी अपनी शक्लें बदलेंगे और जौहरी सूरतों में नेक आमाल गुलो गुलजार बनकर जन्नत की नेमतें बन जाएंगे। यानी इंसान के अमाल इहाता ही किए रखते हैं, दुनिया में भी, कब्र में भी, मैदान हशर में और जन्नत में भी। और आमाल कुफर और जुल्म आग, सांप और बिच्छू और तरह तरह के अजाबों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसलिए जो कुफर की तरफ बुला रहा है वो आग की तरफ बुला रहा है। और क़यामत के रोज़ उनके चेहरे मसख होकर स्याह हो जाएंगे और आंखें नीली हो जाएंगी। ये मकबूहीन जो है इसका ये मतलब है। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, ताकि लोग सबक हासिल करें। फिर वहाँ गए सहराए सीना में, वहाँ फिर वो 40 रोज़ा इन्होंने चिल्ला काटा कोहे तूर पर। तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद न थे जब हमने मूसा को ये फरमान शरीयत अता किया और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे। ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है और ये आपकी रिसालत की तस्दीक की जाती है कि वो कहते थे ना खुद घड़ लिया, तो कैसे घड़ लिया खुद, क्या ज़रिया है मालूमात का। तो ये ज़रिया है मेरे रसूल कि मैं तुम पे वही नाज़िल कर रहा हूँ। बल्कि इसके बाद हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुज़र चुका है, यानी 2000 बरस गुज़र चुके हैं। तो अहले मदीन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते। उस वक्त की ये ख़बरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी मौजूद ना थे जब हमने मूसा को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं। यानी वो नहीं मानते कि आप पर वही का नज़ूल हो रहा है, तो मेरे रसूल मैं ये कह रहा हूँ कि आप पर मैं वही नाज़िल कर रहा हूँ, ताकि तुम उन लोगों को ख़बरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आए और कहें कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो कहें, ए परवरदिगार रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिका व नकूना मिनल मुमिनीन। ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से हो जाते। मगर जब हमारे हाथ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे क्यों ना दिया गया उसको भी वो कुछ जो मूसा को दिया गया। क्या कहते थे कि हज़रत मूसा को ये 9 मौजज़ात दिए गए, हज़रत ईसा को ये मौजज़ात दिए गए, हज़रत साले को ये मौजज़ा दिया गया, सारों के मौजज़े गिनवाते थे। तो क्या वो कौमें मौजज़े देखकर ईमान लाई थी? कुरान पाक में ही आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब कोई कौम मौजज़ा देखकर ईमान ना लाए तो फिर उस पर अल्लाह का अज़ाब आता है। तो यहाँ इस जगह पर अल्लाह की मशीयत नहीं थी कि इस इलाके पर अज़ाब आए। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी दोनों जादू हैं में ये भी कि हज़रत मूसा और हारून, या हज़रत मूसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये दोनों किताबें। ज़्यादा इम्कान है कि तौरात और कुरान को कहा गया है। और कहा हम किसी को नहीं मानते
اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پے در پے ہم انہیں نصیحت کی بات پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ وصلنا، وصلہ یہ وصال کیا ہوتا ہے؟ مل جانا ہوتا ہے نا، ہجر اور وصال شاعری میں تو بہت استعمال ہوتا ہے، تو وصلہ ہوتا ہے ملنا، تو وصلنا توسل سے ہے۔ اس کے معنی رسی کے تاروں میں ایک اور تار ملا کر اسے مضبوط کرنا ہے۔ اس کا مفہوم ہے قرآن پاک میں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا، بہت سی نصیحت کے مضامین کی بار بار تقریر کی، بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ سننے والے متاثر ہوں، اور انبیاء کا بھی دستور یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے تھے بغیر تھکان اور اکتاہٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی طریقہ اپنے رسولوں کو سکھایا ہے۔ مائیں بھی جب بچوں کو کوئی بات ذہن نشین کرانا چاہتی ہیں تو وہ بھی ایک دفعہ نہیں کہتی بلکہ بار بار سمجھاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ تو یہ نجاشی کا واقعہ ہے کہ جب اس کے دربار میں حضرت جعفر بن طالب نے تقریر کی تھی اور اس کے بعد ان کو سورۃ مریم بھی پڑھ کے سنائی تھی تو وہ ایمان لے آیا تھا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملا تھا، اور آپ نے اس کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اور یہ جو ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ ہے جو ایمان پر قائم تھا اور قرآن پر بھی ایمان لایا۔ نہیں پہلے وہ اپنی کتاب کو مانتے تھے صحیح طریقے سے کیونکہ وہ اس دور کے مسلمان تھے، اور پھر اس پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ وہ لوگ ہیں جن ان کا اجر دو بار دیا جائے گا۔ ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہوئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کون سے؟ ایک تو وہ جو اہل کتاب میں سے تھے اور اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسے بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا۔ اور دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کے احکامات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی کرتا رہے، کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کر لے۔ چوتھا ازواج مطہرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بطور رسول بھی کی اور بطور شوہر کے بھی کی، انہیں بھی دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو علاج یہ ہے کہ نیک عمل کرے، وہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یہاں آیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، تو بخیل عالم سے جاہل سخی بہتر ہوتا ہے، یعنی اللہ کو بخیلی اتنی پسند ہے۔ اور بخیل کے بارے میں یہ ہے کہ بخیل اور ایمان ایک جگہ پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے 54 یہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ تو ایک ایک آیت کو کس کس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے 40 افراد حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئے، ایمان قبول کیا۔ انہوں نے، یہ مدینہ کی بات ہے کہ وہاں سے ہجرت ہوئی تھی نا، پھر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو پھر جو لوگ حبشہ جا چکے تھے انہوں نے ڈائریکٹ پھر حبشہ سے مدینہ میں ہجرت کی تھی، تو ان کے ساتھ 40 لوگ آئے تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کی تنگ دستی دیکھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کافی مال ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے لے آئیں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی، تو ان کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی جن میں 40 نجران کے، 30 حبشہ اور 8 شام کے تھے۔ آپ غزوہ خیبر میں مشغول تھے جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے، اور یہ پھر آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے تھے۔ ان بعض کو زخم آئے لیکن کوئی شہید نہیں ہوا تھا، تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں، تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کا بتایا گیا۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ جو 55 آیت ہے، دیکھیں ان کی شان نزول آپ ملاحظہ کرائیں، ہر ایک کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے۔ اس واقعہ کو ابن ہشام نے اس طرح روایت کیا کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی کریم کی بعثت اور دعوت کی خبر حبشہ میں پھیلی تو 20 عیسائیوں کا ایک وفد مکہ آیا، پہلے مدینہ کی بات ہوئی اب مکہ آیا۔ آپ مسجد حرام میں تھے، وہ آپ سے ملا، قریش کے لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے۔ جب وہ واپس گئے تو ابو جہل راستے میں مل گیا، اس کے ساتھی، انہوں نے سخت ملامت کی، ان کے تم اچھے لوگ ہو، وہاں سے آئے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہاں کیا تبدیلی آئی ہوئی ہے، تو تم حالات کا جائزہ لینے آئے تھے، تمہارے تو جو سردار تھے انہوں نے جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا اور تم آ کے یہاں اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے، تو بڑی اس طرح کی الٹی پلٹی انہوں نے باتیں کی۔ تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ تمہیں سلام ہے، ہم تمہارے ساتھ جہالت نہیں کر سکتے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ۔ تو ایک جو مومن بندہ ہے اس کی کیا شان قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں قالوا سلاما، تو سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا۔ اور انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اور اے میرے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 56 آیت کہ یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے کہ جب ان پہ نزع کا وقت تھا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو یعنی آخری وقت تھا ان کا، تو وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اب آخری وقت میں شاید میرے چچا میری بات مان لیں۔ آپ نے پھر جا کے ان سے بڑی التجا کی کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت والے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ تو وہ ابھی گو میں تھے کہ ان دونوں سرداروں نے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان کی یہ اس طرح کی باتیں سن کے تو حضرت ابو طالب کلمہ نہ پڑھ سکے، اور پھر انہوں نے مرتے وقت یہ کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میرا رب آپ کو بخش دے گا، یعنی انہوں نے پھر بھی یہ تسلی اپنے چچا کو دی۔ لیکن پھر جب یہ آ گیا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورۃ توبہ کی 113 آیت میں، کہ کسی نبی کے لیے اور نہ اہل ایمان کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا مانگے، ان کی مغفرت کی دعا مانگے۔ تو پھر آپ نے یہ بات ترک کر دی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو خطرہ یہ تھا کہ ہم اچک لیے جائیں گے۔
اور مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو، دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی میں کھنچا چلا آتا ہے، اور امن اور مرکزیت کا مقام یہ تمہاری کسی تدبیر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 2500 سال پہلے ایک بے آب و گیا وادی میں ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو لے کے آیا تھا۔ اس نے یہاں پتھر اور گارے کا ایک حجرہ تعمیر کیا اور پکارا کہ اللہ نے اسے حرم بنایا ہے، آؤ اس گھر کی طرف اور اس کا طواف کرو۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ 25 صدیوں سے یہ جگہ عرب کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور سخت بدامنی کے ماحول میں ملک کا صرف یہی ایک خطہ ہے جہاں امن ملتا ہے۔ عرب کا بچہ بچہ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یہ دین اختیار کر لیں گے تو پھر ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا، کہ ہمارا یہ سارا اقتدار جو ہمیں ملا ہوا ہے خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے بھی، تو یہ تو ہمارے پاس پھر کچھ رہے گا ہی نہیں، ہم تو پھر محروم ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قرار بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی مشیت پر اتراتے تھے، سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد کم ہی ایسا ہوا کہ انہیں بسایا گیا ہو، ہم ہی وارث ہو کر رہے، یعنی ان کے بھی ہم جن تباہ شدہ بستیوں پر سے یہ گزرتے تھے، عاد کی، سمود کی اور آل لوط جو بحیرہ مردار میں پڑی ہوئی تھی، دفن ہوئی تھی، تو جب ان کے اوپر سے گزرتے تھے تو پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، پھر بھی وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول کو بھیج نہ دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا بتایا کہ میں بستیوں میں ہدایت کا انتظام کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے رسول اور نبی بھیجتا ہوں، میں نے تمہارے لیے کتابیں نازل کی ہیں، لیکن جب تم اس کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تو عذاب آتا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں ایسا خطہ ہے جہاں اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی، زیادہ امکان تو اس چیز کا نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ہے تو اس کا حساب ہم سے فرق ہوگا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، ابقا، باقی رہنے والا۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اگر انسان کی فطرت سلیم ہو، فطرت سلیمہ ہو، اور عقل سلیم بھی اللہ عطا کر دے، یعنی فطرت بھی نیکی کی طرف مائل ہو، اور اللہ نے صلاحیت بھی دی ہو، فہم اور ادراک دیا ہو، شعور دیا ہو، تو پھر آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اپنے منہ سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں جزا سزا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ دوسروں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا میں انہیں انصاف نہیں ملتا۔ تو پھر اگر یہ یوں ہی رہنے دیا گیا تو پھر یہ خدائی اور پروردگاری تو نہیں ہوگی، وہ تو اپنی پروردگاری، اپنی کبریائی دکھائے گا ہمیں ضرور۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی جس کی فطرت نیک ہو اور وہ حقیقت کو پا لے، اور جو آنکھیں بند کر کے اندھا بنا رہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ حل یستوان، ہر کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اور اس دن بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا
جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں گمراہ کیا، تو ہم نے اگر ان کو کر دیا تو ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ہم خود گمراہ تھے، ہمارے باپ دادا یہی کچھ کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر دیا، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، وہ انہیں پکاریں گے مگر انہیں کوئی جواب نہ آئے گا۔ اب وہ اپنے اوپر سے بھی اتاریں گے، جیسے اب بتوں کا کیا قصور ہے، لیکن ان کو جلایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص ہر چیز میں زندگی ہے۔ ہر اللہ نے جو چیز دنیا میں بنائی ہے اس میں زندگی موجود ہے۔ تو پتھروں کی جب پرستش کی جاتی ہے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے، تو یہ تکبر کی سزا میں وہ بھی جلائے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کافر دیکھ لیں کہ جن کو ہم معبود بنا کے پوجتے تھے ان کی کیا درگت بن رہی ہے، تو وہاں یہ مناظر پیش کیے جائیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، یعنی یہ اندھے بن کے نہ رہتے۔ اور خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی۔ کیا کہا گیا کہ یہ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، کہ ان کی جو خبریں ہیں ان پر اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اب اللہ کے سامنے کون سی ایسی دلیل لائیں کہ ہم بچ سکیں۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، کہ جو اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے۔ یہاں آیا ہے نا یختار، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ منتخب کر لیتا ہے، اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ شرک کی دیکھیں کتنی قسمیں تھیں۔ حضرت علی کو ابن سبا نے اللہ بنا دیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے کہا باز آ جا ورنہ میں آگ میں جلوا دوں گا۔ تو یہ یعنی جب اس طرح کرتے ہیں، اور خارجیوں نے انہیں کافر مرتد کہا، اور ان کے ایک آدمی نے حضرت علی کو شہید کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دیکھیں انداز ان کے کیسے رہے، ان کی حرکتیں کیسے رہیں۔ یہاں اختیار لفظ آیا ہے تو یہ اختیار احکام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تخلیق میں منفرد ہے تو اجرائے احکام میں بھی منفرد ہے۔ جس طرح احکامات جاری کرتا ہے اور ان پر عمل کراتا ہے ان میں بھی وہ منفرد ہے۔ جس طرح تکوینی اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس طرح تشریعی احکامات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ تکوینی کن کے نتیجے میں جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو ہمارا سارا سسٹم اندر چل رہا ہے، جو ہماری نبض چل رہی ہے، اور تکوین کن کے نتیجے میں یعنی حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد انسان عمل کرتا ہے۔ تشریعی ہے کہ جب شریعت دی جاتی ہے تو انسان دونوں طرح کے احکامات پر عمل پیرا ہے، تکوینی پر بھی اور تشریعی پر بھی۔ اور انبیاء اور رسل کے انتخاب میں بھی وہ منفرد ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، عطائی ہے یہ نبوت۔ کوئی شخص زیادہ عبادت کر کے زیادہ نیک ہو کے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت دینا اور ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت دینے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ انبیاء اور رسل کے انتخاب میں بھی وہ منفرد ہے، نبی بھی وہ چنتا ہے، ولی بھی وہ چنتا ہے، سارا اختیار اس کا ہے۔ اور 7 آسمان، اس میں سماء علیہ یعنی 7ویں آسمان کو فضیلت دی، جنتوں میں جنت الفردوس کو فضیلت دی، فرشتوں میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کو فضیلت دی، اور نبیوں کو عام انسانوں پر، رسولوں کو نبیوں پر اور نبیوں کو عام انسانوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب رسولوں پر فضیلت دی۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔
औलाद इस्माइल को सारी दुनिया के लोगों पर फजीलत दी, कुरैश को इन सब पर, और बनी हाशिम को सब कुरैश पर, और रसूल अल्लाह को सब बनी हाशिम पर। तो ये सारा इख्तियार अल्लाह का है। एक शख्स खूबसूरत है, एक बहुत ही बदसूरत, एक ही घर में एक बहुत ही बदसूरत, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, तो एक ही माँ की औलाद होने के बावजूद इतना फ़र्क होता है। एक भाई करोड़पति और एक के पास खाने को नहीं। तो ये सारे काम उसके इख्तियार के हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। उसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और फरमारवाई उसी की है। हुक्म होता है नबूवत, कुव्वत फ़ैसला, अहकामात वगैरह, ये सारा इसमें आता है। और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? रोशनी नहीं ला सकते, यानी हदायत नहीं मिल सकती उसकी मर्ज़ी के बग़ैर भी। ये हदायत भी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं मिलती। क्या तुम सुनते नहीं? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम्हारे ऊपर दिन मुसल्लत कर दे तो कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो? क्या तुमको सोचता नहीं? यानी कोई चीज़ मतवातर नहीं रह सकती। ये तकसीम उसने हमारे लिए की हुई है और इसमें हमारी ही भलाई है। ये उसी की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन में अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। वो दिन जबकि वो उन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे, और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल के लाएंगे। फिर कहेंगे, लाओ अब अपनी दलील। उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ अल्लाह की तरफ से है और गुम हो जाएंगे वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे। यानी वो नबी जिसने उस उम्मत को ख़बरदार किया होगा, या अम्बिया के पैरों में से कोई ऐसा हदायत याफ्ता शख्स जिसने उम्मत में तबलीग हक़ का फरीज़ा सर अंजाम दिया होगा, या कोई ऐसा ज़रिया जिससे उस उम्मत तक हक़ पहुँचा होगा। ये सब चीज़ें इसमें गवाह, शहीदा, ये सब गवाह बन के आएंगी। ये एक वाक़या है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। फिर वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ सरकश हो गया और हमने उसको इतने ख़जाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। और ये क्या है कि कारून का नाम कुरान तलमूद में आया है। ये हज़रत मूसा का चचाजाद भाई था, देखें, सुन लें। और इसकी रूह से हज़रत मूसा और कारून के वालिद बाहम सगे भाई थे। ये शख्स बनी इसराइल में से होने के बावजूद फ़िरौन से जा मिला था और उसका मुकर्रब बनकर इस हद तक पहुंच गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में फ़िरौन के बाद मुखालफत के जो बड़े सरदार थे उनमें से एक ये था। यानी कारून और हामान 2 थे फ़िरौन के अलावा। और कहा जाता है कि इसके ख़जाने इतने थे कि जो खच्चरों के 300 खच्चर जो थे उन पर चाबियाँ, 300 खच्चरों पर सिर्फ चाबियाँ ला दी जाती थी। ये रवायात हैं और बड़ी एग्जेजरेशन लगती है, लेकिन हो सकता है हकीकत हो। एक दफ़ा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, फूल ना जा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की फ़िक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। यानी आखिरत की तैयारी कर, अल्लाह की राह में खर्च कर और बेशक अपने ऊपर भी कर। एहसान कर, जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया तो तू लोगों पर एहसान कर, और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना कर। अल्लाह मुफसदों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, ये सब कुछ तो मुझे इल्म की बिना पे दिया गया है जो मुझे हासिल है। अब इसके 2 मतलब हैं। एक तो मैं यानी बहुत ही ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन हूँ और मेरे पास ये क़ुव्वत थी, ये सलाहियत थी, तो मैंने इतना माल इकट्ठा किया। तो दूसरा ये है कि मेरा रब जानता था कि मैं इस काबिल हूँ, उसको इल्म था कि ये शख्स इस काबिल है कि इसको इतना माल और दौलत दिया जाए। तो ये 2 बातें ये जवाब में कहता था। क्या उसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज़्यादा क़ुव्वत और जमीयत रखते थे? मुजरिमों से तो उनके गुनाह पूछे नहीं जाते, ये उनके माथे पे ही लिखे होते हैं। उहद के शहदा की कब्रों के पास से पाइपलाइन गुजारने के लिए खुदाई की गई। तो क्या हुआ
حضرت عباس کے پاؤں پر کدال لگ گئی تو خون بہہ نکلا۔ یہ دیکھیں، یہ شہیدوں کی یہ شان ہوتی ہے، اور ان کا مسئلہ کیا گیا تھا ان کی لاش کا، جگر نکال کے کھا گئی تھی ہند، تو پھر بھی اللہ نے دیکھیں ان کو کتنی عظمت عطا کی ہوئی ہے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو صبر کرنے والوں کا واقعی میں نے ابھی سنایا کہ ایک وہ کردار تھا کہ جو موت کے بعد بھی زندہ ہے، اور ایک یہ کردار ہے۔ آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، جب دھنسا دیا گیا اپنے یعنی خزانوں کے ساتھ ہی، تو پھر وہ کیا کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ آخرت کا گھر انہیں ملے گا، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نظام کو رائج کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اور قوم کو بھی، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے، جو کوئی بھلائی لے کے آئے گا وہ اس سے بہتر بھلائی پائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ہزاروں گنا تک اللہ دے سکتا ہے، اس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر پائے تو بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص برائی کرے تو اس کو صرف اتنی برائی کا ہی یعنی حساب ہوگا اس کا جتنی برائی کی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی کی نیت کرے اور برائی نہ کرے تو اس کو بھی ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اے نبی، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کی طرف پہنچانے والا ہے، اور قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان لوگوں سے کہہ دو، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کے کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ تو یہاں آیا نا کہ وہ لے کے آئے گا لَرَادُّکَ إِلَىٰ مِیعاد، کہ وہ آپ کو پہنچائے گا بہترین انجام کو۔ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے مولد یعنی جائے پیدائش میں آپ کو لوٹایا جائے گا۔ فتح مکہ پر یہ ہوا، ایک اس کا یہ مفہوم ہے کہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا آپ وہاں لوٹ کے جائیں گے۔ اور میعاد سے مراد قیامت کی بھی لی گئی ہے کہ اللہ قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ اور رسالت کے بارے میں پوچھے گا۔ دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو
اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے، نہ چلتے چلتے راستہ بھولے ہوئے تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا اور ایک عظیم الشان مشن پر مامور کر دیا، تو آپ بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور ٹھیک ایسا ہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ مکہ کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار حرا سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے، اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے مشاغل کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی، آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں۔ یہ پوری زندگی صداقت، دیانت، ایمانت اور پاک بازی سے لبریز تھی۔ اس میں انتہائی شرافت، امن پسندی، پاس عہد، ادائے حقوق اور خدمت خلق کا رنگ بھی غیر معمولی شان کے ساتھ نمایاں تھا، مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے وہم و گمان میں یہ آ سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کل نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ یہ ان کو شک نہیں تھا، یہ ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ آپ سے قریب ترین ربط ضبط رکھنے والوں میں آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں میں سے بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی یہ بالکل اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے یہ نعمت بن مانگے عطا فرمائی ہے کہ آپ تو توقع نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو یہ سب ملے گا، تو اس کا حق اب یہ ہے کہ تم ساری قوتیں اور محنتیں اس کی علمبرداری اور اس کی تبلیغ پر اور اسے فروغ دینے پر صرف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اس میں کوتاہی کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے حق کی بجائے منکرین حق کی مدد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی کوتاہی کا اندیشہ تھا، بلکہ دراصل اس طرح اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے نبی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے شور و غوغا اور ان کی مخالفت کے باوجود اپنا کام جاری رکھو اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ دشمنان حق اس دعوت سے اپنے قومی مفاد پر ضرب لگنے کے کیا اندیشے ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی تبلیغ و اشاعت اور ان کے مطابق عمل کرنے سے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کی مخالفتیں کریں، یہ جو دو صورتیں ہیں مزمل اور مدثر، تو اس میں کیا آیا ہے کہ آپ اب اپنے سر پر کفن باندھ لیں۔ زملونی آپ نے کہا کہ جب آپ وہ غار حرا سے آئے پہلی وحی کے بعد، تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس آ کے فرما رہے تھے زملونی، گھبراہٹ آپ پڑتا رہی تھی کہ مجھے لپیٹ دو۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، تو جنہوں نے دیکھ کے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہی ناموس ہیں جن کا ذکر ہمیں تورات میں ملتا ہے، تو وہ کافی یعنی عمر رسیدہ تھے اور تورات لکھا کرتے تھے اور وہ اسلام پر قائم تھے، یعنی وہ عیسائی تھے اس دور کے جو اسلام پہ قائم تھے۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ بڑے حیران ہوئے تھے کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ نہیں، آپ نے دل میں سوچا وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھاتے ہیں، تو یہ مجھے نکال دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ جیسا کوئی ناموس آیا تو اس کی قوم نے اس کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، تو کاش میں ہوتا اور آپ کی مدد کر سکتا، اگر میں ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پھر ان کا تھوڑی دیر بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔